Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of thy Lord, the most gracious, the merciful. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کے اس ڈسکشن میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو افغان طالبان کو ایکسیپٹ کریں گے اور وہ کون سے ممالک ہیں جو کہ ان کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو اس ڈسکشن کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کا بٹن پریس کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں آج کی ڈسکشن کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے. تو آئیے ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. تو اس ڈسکشن میں اگر ہم اس وقت جو ڈسکشن چل رہی ہے کہ کون سے ممالک افغان طالبان کو ایکسیپٹ کریں گے، تو ایک جو بڑی بات ہے اوور آل ان دا نٹ شیل، اس خطے کے اندر جو ممالک ہیں میجورٹی ان کا لگ رہا ہے کہ وہ افغان طالبان کو ایکسیپٹ کریں گے، مائنس انڈیا. انڈیا ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کرے گا، مگر اس کا کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. تو اینی وے چلتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ وہ ممالک جو کہ افغان طالبان کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے، ہمیں اس وقت میڈیا میں نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک سازش چل رہی ہے افغان طالبان کے خلاف. تو کوئکلی دیکھتے ہیں. تو اس میں اس لسٹ میں جو کنٹریز ہیں، ایک ہمیں رشیا نظر آ رہا ہے، چائنا، ایران، پاکستان اور ترکی. ترکی از ون آف دوز کنٹریز کے اس کے ڈسکشن نہیں چل رہی، مگر ان کی ایک افغان طالبان کے ساتھ ابھی جو لیٹسٹ ڈسکشنز ہوئی ہیں تو کم از کم انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کابل کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ہم نہیں آئیں گے، اگر افغان طالبان ہمیں انوائٹ کریں گے تو پھر ہی ہم مدد کے لیے آئیں گے. تو چلیں، یہ اچھا ہو گیا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو بن سکتا تھا وہ حل ہو چکا ہے. تو پہلے دیکھتے ہیں رشیا افغان طالبان کو کیوں ایکسیپٹ کرتا ہے. اس وقت جو ماضی میں جو ابھی حال ہی میں جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اس میں یہ ڈسکشنز ماسکو میں ہوتی رہی ہیں اور ان کی بڑی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس تھی وہ بھی دور ہوئیں، اور رشیا کے جو ان کے جو بھی ڈاؤٹس ہو سکتے تھے ان کے ذہن میں، وہ کنٹریز جو افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں جنہیں ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹس کہتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ آئی تھنک کافی حد تک ان کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. تو رشیا کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے کہ افغان طالبان کو ایکسیپٹ کرے، کیونکہ رشیا نے بھی اس وقت پاکستان کا جو گوادر پورٹ کا پروجیکٹ ہے، جو سی پیک ہے، اس میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے. تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ منصوبے اگر اپنے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کی افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ ہونا بہت ضروری ہے. اور جو ان کے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کی وجہ سے بھی، کیونکہ وہاں سے میگا پروجیکٹس جو ہیں اس وقت وہاں پر ڈیولپمنٹس ان کی اور اگریمنٹس ہو رہی ہیں. تو دوسرا ہم دیکھتے ہیں چائنا. ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے پازیٹیو افغان طالبان سے ریلیٹڈ بیانات دیے ہیں یا ان کے ساتھ بڑی گرم جوشی کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ چائنا ہے. چائنا نے ابھی حال ہی میں اب جو اس وقت ہمیں جو اس کے انڈیکیٹر نظر آ رہے ہیں کہ سفارت خانے اس وقت پاکستان، رشیا اور چائنا کے سفارت خانے انہوں نے بند نہیں کیے، ان کے سٹاف وہیں پہ موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر نظر آ رہا ہے کہ ان کی ریلیشن شپ بہت اچھی ہے. اور ایران ماضی میں تو افغان طالبان کے خلاف اس طرح سے رہا ہے، مگر اس دفعہ ان کی بڑی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. جب افغان طالبان کابل کی طرف آ رہے تھے تو وہ ڈیم جو کہ انڈیا نے بلڈ کیا تھا، جس کا انہوں نے نام بھی رکھا تھا انڈیا افغان فرینڈشپ، اس ڈیم کا انہوں نے جو پانی بند ہوا تھا تو وہ افغان طالبان نے آتے ہی کھول دیا ایران کو جس طرف جو پانی جا رہا تھا. اور اس کے لیے کوئی انہوں نے ان سے مذاکرات نہیں کیے یا کچھ مانگا نہیں، انہوں نے کہا یہ آپ کا حق ہے، تو انہوں نے اس کو کھولا. تو یہ ایک اچھی ان کی طرف سے اٹ واز اے گڈ جیسچر اینڈ اٹ شوز اے گڈ انڈرسٹینڈنگ. آلسو ماضی میں جو ہزارہ کمیونٹیز ہیں اس سے ریلیٹڈ ایران کو جو تحفظات تھے وہ بھی اس وقت بہت حد تک یعنی کہ نہ ہونے کے برابر تھے. جب افغان طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے یا آخری ان کی جب پش تھی تو ہزارہ افغان طالبان کے ساتھ مل گئے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور ایران کو بھی چاہیے کہ اب اس خطے کے اندر امن ہو، وہ بھی اپنی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہیں، سینکشن سے جو انہوں نے سفر کیا ہے اس سے نکل کر چائنا کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، اب وہ پروجیکٹس ایران کے افغانستان کے تھرو آئیں گے، پاکستان کے تھرو آئیں گے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو چائنا کی جو اس وقت پالیسی ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے کی، وہ کیوں کر ہوگی. چائنا کا جو ون روڈ ون بیلٹ منصوبہ ہے اور جو سی پیک ان کا منصوبہ ہے، کیونکہ چائنا، آپ ڈو ناٹ فرگیٹ، یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر
چائنا کو اس وقت وہاں پر انسرکل کیا ہوا ہے. تو اس کے لیے جو گوادر سی پیک کا جو پروجیکٹ تھا, دس واز دا لائف لائن فار چائنا. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی ہو اور ایک اچھی ریلیشن شپ ہو. تو پاکستان پاکستان نے پہلے سے بیان دے دیا تھا خان صاحب نے کہ جو بھی حکومت افغانستان میں ہوگی ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں گے اور ان کے ساتھ کام کریں گے. سو لکس لائک دیٹس آلموسٹ اے گیون. سیکنڈلی اور فائنلی ترکی کے جو پہلے ایک بیانات تھے اس سے تھوڑی سی ہمیں فرکشن نظر آ رہی تھی کہ کابل کی سیکیورٹی کے لیے, اور افغان طالبان اس پر خوش نہیں تھے. مگر اب جو ریسنٹ ڈسکشنز ہوئی ہیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ کافی حد تک ان کے معاملات سیٹل ہو چکے ہیں. آلسو کیونکہ ترکی کی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے. تو آئی تھنک اوور آل ایک جو یہاں پہ سولوشن وہ بلڈ کر رہے ہیں سارے کنسنسس کے ساتھ, اٹ ول بی ویری گڈ فار افغانستان پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ فار دا ریجن ایز ویل. تو اب اس میں سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے. ابھی تک ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, بٹ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ آپ سعودی عربیہ بھی ان کو ایکسیپٹ کر لے گا. اب چلتے ہیں اپنے اس ڈسکشن کے دوسرے ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو کہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو پہلے دن سے جیسے ہی طالبان کابل میں داخل ہوئے ہیں, ان کو کنٹرول ملا ہے, تو امیڈیٹلی ان کے خلاف جو ایک سازش ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئی. ایک جسے کہتے ہیں فیک نیوز اور مس انفارمیشن پھیلانا شروع کر دی گئی. تو اس میں اپنی اسکرین پر آپ کو ابھی دکھاتے ہیں ایک ویڈیو. تو یہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. یہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, پہلے آپ یہ سنیے پھر ڈسکشن کی طرف واپس آتے ہیں. Position amongst all the like-minded as far as we can get one, so that we do whatever we can to prevent Afghanistan lapsing back into being a breeding ground for terror. یہ بھی آپ نے ویڈیو دیکھا بورس جانسن صاحب کا. تو یہ دیکھیں یہ لوگوں کو انسٹرکشن دے رہے ہیں, باقی کے ممالک کو ایک میسج اسپریڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے افغان طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. کیوں نہیں ایکسیپٹ کرنا؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہم افغانستان اور افغان طالبان کو کسی طرح سے بلیک میل کریں, اور ماضی میں جس طرح سے یہ ان کے ساتھ ان ایکول اگریمنٹس جس طرح سے کرتے رہے ہیں, اس طرح کی کوئی اگریمنٹس ان کے ساتھ کریں تو پھر ہی ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. تو ایک یہاں پہ نظر آ رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو ممالک ہیں ایکسکیوز می, اور یو ایس اے, ان کی ابھی ایک کوشش ہوگی. انڈیا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ افغان طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. مگر آپ کو جو بڑی بات بتا رہے ہیں کہ اس سے اب کوئی خاص فرق نہیں پڑنے لگا, کیونکہ چائنا, رشیا اور اس خطے کی جو مین اس وقت جو پاورز ہیں وہ افغانستان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, تو ان کے لیے یہ کافی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سازش چل رہی ہے کہ کس طرح سے افغان طالبان کو بلیک میل کیا جائے, اور ایک تو ان کو ایکسیپٹ نہ کر کے, اور پھر اس طرح سے اگر ہم مغرب کے اندر دیکھیں تو جو ایک مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, تو یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. تو ابھی یہ ان سے کہیں گے کہ آپ کے اندر ڈیموکریسی آئے, یا ایسے آپ کی چیزیں جو ہیں ابھی تک ہمیں ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے. مگر جو سب سے بڑی بات ہے, افغان طالبان نہ تو ماضی میں انہوں نے ان چیزوں کی کبھی پرواہ کیا, اور لگتا نہیں کہ اس دفعہ کوئی پرواہ کریں گے, کیونکہ انہوں نے جس طرح سے افغانستان میں فتح حاصل کی ہے اور اوور ویلمنگ میجورٹی انہوں نے کنسنسس اچیو کیا ہے اور سب لوگوں کو ساتھ ملایا, یہ بڑی ایک بہت ہی خوبصورت بات تھی. تو اب اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں, اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس ویڈیو میں. تو انٹل نیکسٹ ٹائم فرام مائی سیلف, السلام علیکم.